Honorable Senator Mushtaq Saab, please. شکریہ مسٹر چیئرمین. Assalam. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. مسٹر چیئرمین, میں بجٹ پہ اپنی گزارشات پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے, کل عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو اسٹیٹ منسٹر ہے فائنانس کی, ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی 9th ریویو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کامیاب بنانے کے لیے. تو یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اور اس بجٹ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان اب اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, اشرافیہ جمہوریہ پاکستان. پاکستانی معیشت کی بنیادی مسائل اس بجٹ سے حل نہیں ہوں گے. ایک غریب دشمن بجٹ ہے جو مفروضوں کے اوپر, غیر حقیقی اعداد و شمار کے اوپر, اور یہ میں ثابت کروں گا, پر مشتمل بجٹ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سود خوروں اور ساہوکاروں کا بجٹ ہے. جس بجٹ کا 55% سود خور لے جائیں, ساہوکار لے جائیں, تو وہ عوام کا بجٹ نہیں ہے, وہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے, وہ سود خوروں اور ساہوکاروں کا بجٹ ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں, اور میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ میرے ان سوالات کو وہ نوٹ کر کے مجھے اس کا جواب دیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آرٹیکل 160 کے تحت این ایف سی دینا ضروری ہے, دستوری تقاضا ہے. جب آپ نے این ایف سی نہیں دیا ہے آرٹیکل 160 کے تحت, تو آپ نے صوبوں کے حق تلفی کی ہے, آپ نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس دستور کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. نمبر 2, دستور کے آرٹیکل 38F کے تحت دا اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل. 50 سال ہو گئے ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے, حکومت نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم روڈ میپ دیں گے. اس بجٹ میں ہمیں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے اور دستور کے آرٹیکل 38F کے تحت سود سے نجات کا کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا, اس لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے. تیسری چیز مسٹر چیئرمین, کہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ سیکشن 3, پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ سیکشن 3 کے تحت حکومت کو بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ سے منظور کر کے 15 اپریل تک ویب سائٹ پہ پلیس کرنا چاہیے. یہ ایک قانونی ضرورت ہے کہ حکومت 15 اپریل تک کابینہ سے بجٹ اسٹریٹجی پیپر منظور کر کے اسے ویب سائٹ کے اوپر پلیس کریں. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی مسٹر چیئرمین, اس دفعہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر بجٹ کے 2 دن بعد ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا گیا. بجٹ پیش ہوا 9 جون کو, اور 12 جون کو بجٹ اسٹریٹجی پیپر وہ ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا گیا. تو یہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کی کلہ خلاف ورزی ہے جو اس حکومت نے اس بجٹ کے دوران کی ہے. پھر اس کے ساتھ مسٹر چیئرمین, یہ بجٹ مفروضوں پر ہے. مفروضوں پر اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایف بی آر کا جو ہدف تھا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ 7,470 ارب, 170 ارب مزید ٹیکس ڈال دیے گئے, 7,640 ارب ریوائزڈ ٹارگٹ تھا, اور اس میں بھی 500 ارب روپے تقریباً کم کلیکشن ہوئی ہے. تو جب آپ نے 7,640 میں 500 ارب کم کلیکشن کر لیے, تو اس سال 9,200 ارب روپے کیسے کلیکٹ کریں گے؟ وہ کون سا ذرائع ہیں, وہ کون سے طریقے ہیں؟ یہ صرف ایک خواہشات کی ایک دستاویز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کام آپ اس سے 7,000 ارب 7,500 ارب روپے گزشتہ سال کلیکٹ نہیں کر سکے, 9,500 ارب روپے اس سال آپ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ مسٹر چیئرمین, اس صورت میں جب اکانومی وولنریبل ہے, شاکس ہیں, ڈیفالٹ ریسک ہیں, ایکسچینج ریٹ کے ایشو ہیں, یہ کلیکشن 9,200 ارب روپے یہ امپاسبل ہے. اسی طرح آپ جی ڈی پی گروتھ کی ٹارگٹ کو دیکھ لیں. جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ گزشتہ سال تھا 5, حاصل ہوا ہے 0.29.
इन्फ्लेशन का टारगेट था 11.5, हुआ है 29%। 29%। तो इस साल ये कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर आप देख लें, इसमें मुझे जरा मिनिस्टर साहब वजाहत कर लें कि ये आदाद शुमार की गलती है या वाकई कोई कंफ्यूजन है। बजट में लिखा गया है कि एफबीआर ने 9,12,392 लोगों को फाइलर बनाया। आदत तावान साहब ये नोट कर लें पॉइंट, जब कंक्लूड करेंगे मिनिस्टर साहब उस वक्त फिर बताएं या मिनिस्टर साहब। बजट में लिखा गया है जी कि हुकूमत ने 9,12,392 लोगों को फाइलर बनाए एक साल में। इस वक्त कुल फाइलर 12 लाख हैं। अगले साल का हदफ है 35 लाख, 3.5 मिलियन। ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये बजट किसने तैयार किया है। आपने एक साल में 9,12,312 फाइलर बनाए, आपके कुल फाइलर हैं 12 लाख और आपका अगला साल का हदफ है 35 लाख। यह बिल्कुल जमीनी हकायक से ताल्लुक नहीं रखता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बकायमी होशो हवास किसी ने यह बजट बनाया है, इसलिए कि यह आदाद शुमार तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू, यह बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब मुझे इसका जवाब दे। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गुज़िश्ता साल था 1935 अरब रुपए हदफ था, 1618 अरब रुपए रिवाइज था। इस साल का हदफ है 2963, 85% इजाफा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 85% इजाफा। नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है? एक सोर्स इसका है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दूसरा है इंटरेस्ट रेट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ हुकूमत कह रहा है कि 21% इंटरेस्ट रेट को हम नीचे लाएंगे, तो जब आप नीचे लाएंगे तो स्टेट बैंक की आमदन कम होगी, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कम होगा। तो कैसे 85% नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपने इजाफा रख लिया है? इसलिए सिर्फ ख्वाहिशात का मजमुआ है, कोई इसके पीछे एक लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे कोई ऐसी दलील और कोई एजम्पशंस नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, मैं अब बजट की ये तो कुछ आदाद शुमार जो बजट में मुझे नजर आई, जिसकी खुद मुझे समझ नहीं आई, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुकूमत की इसकी वजाहत करें। इसके बाद मैं इस बजट का दो पहलू से जायजा लूंगा और फिर कुछ तजावीज और मुतालिबात सामने रखूंगा। एक तो टाइम को सामने रखते हुए, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, एक तो पाकिस्तानी मईशत के की चैलेंजेस हैं। क्या यह बजट पाकिस्तानी मईशत के की चैलेंजेस का जवाब देता है? नंबर 1। दूसरा यह है कि मैं खैबर पुख्तनख्वा का सेनेटर हूं, क्या खैबर पुख्तनख्वा के मसाइल के तनाजुर में यह बजट हमें फेवर करता है? खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के एहसासात को, उनकी महरूमियों को एड्रेस करता है? ये दो पहलू से मैं जायजा लूंगा और फिर तजावीज दूंगा। मैं एक एक जुमले में बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के की चैलेंजेस क्या है। नंबर 1, लो ग्रोथ रेट। मिस्टर चेयरमैन, लो ग्रोथ रेट का जो पाकिस्तान की मईशत का एक की चैलेंज है, इसका कोई जवाब मुझे इस बजट के अंदर नजर नहीं आया। मैं इस पे तफसील से इस वक्त बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है और मैंने बाकी चीजें बतानी। नेशनल डेट एंड इट्स सर्विसिंग, आप मिस्टर चेयरमैन देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस गुज़िश्ता साल में मौजूदा हुकूमत ने पर डे 34 अरब रुपए का कर्जा लिया है। 34 अरब रुपए का कर्जा पर डे पूरे साल में इस हुकूमत ने लिया है। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक 15,899 अरब रुपए का कर्जा 15,000 अरब रुपए का कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। इस वक्त 60,000 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्जा हो गया। हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का इस वक्त मकरूज हो गया। मिस्टर चेयरमैन, मैं तो कहता हूं इन कर्जों के लिए कोई कमीशन बन जाए। ये कर्जे किसने लिए हैं? 34 अरब रुपए पर डे हुकूमत कर्जा ले रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा एक साल में इस मौजूदा हुकूमत ने लिया है, जो 15,000 रुपए का रिकॉर्ड सालाना कर्जा है। 15,000 अरब रुपए का यह कमीशन बनना चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए कि ये कर्जे किसने लिए, कहां खर्च किए। पाकिस्तान की मईशत तो बैठ रही है, नीचे जा रही है और कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। तो ये कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसके ऊपर कोई कमीशन बन। इन्फ्लेशन का हदफ 11% था, इस वक्त इन्फ्लेशन गुज़िश्ता साल 29, इस वक्त 38%। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उसके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। मिस्टर चेयरमैन, ये इन्फ्लेशन और ये अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कोई हल इस बजट में नजर नहीं आ रहा। डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, डिफॉल्ट श्रीलंका से। इसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है
اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. جو سرکولر ڈیٹ ہے, ایکسپینڈنگ بیلون سرکولر ڈیٹ, جو کرپشن, مس مینجمنٹ اور پور گورننس کی وجہ سے ہیں, اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا جائے گا. بلیڈنگ ایس او ایز جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, وابڈا, ریلوے, پی آئی اے, اور بدقسمت یہ ہے کہ کوئی بھی اہم اور اسٹریٹجک محکمہ دیکھا جاتا ہے اور ریٹائر جج اور ریٹائر جرنیل کو اس کا سربراہ بنایا جاتا ہے, اور بدترین کرپشن, پور مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ اس کے اندر نظر آ رہی ہے. اور وہ جو بیلون ہے اس کو سرکولر ڈیٹ کا, اس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو بلیڈنگ جو ایس او ایز ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, مسٹر چیئرمین, ایف بی آر کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے شرمناک حد تک ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. ایف بی آر کو میں فیڈرل بیورو آف ریونیو نہیں کہتا, فراڈ بیورو آف ریونیو کہتا ہوں. 1000 ارب روپے کی کرپشن سالانہ ایف بی آر کے اندر مسٹر چیئرمین ہو رہی ہے. ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کے لیے کوئی اس کے اندر جو ریسٹرکچرنگ یا ریفارم ہونی چاہیے تھی ایف بی آر کی, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ وہ کی چیلنجز تھے اکانومی کے, جس کا ہمیں اس بجٹ کے اندر کوئی بات نظر نہیں آ رہی. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کر لے گی, پاکستان کی اکانومی آئی سی یو سے نکل آئے گی اور پاکستان ترقی کے ٹریک اور پٹری کے اوپر چڑھ جائے گا. اب میں چند باتیں جو خیبر پختونخوا کے تناظر میں اس بجٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو این ایف سی ہے. این ایف سی آپ نہیں دیں گے, ہماری آپ نے 20 محکمے دیے ہیں اور آپ این ایف سی نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے آپ رقم نہیں دے رہے. جب آپ رقم نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارے چل نہیں سکتے. تو این ایف سی یہ اس میں خیبر پختونخوا کی حق تلفی ہوئی ہے. پھر این ایچ پی نیٹ ہائیڈل پروفٹ انڈر آرٹیکل 161, مسٹر چیئرمین, بجلی کا خالص منافع نہیں دیا جا رہا, پیٹرولیم لیوی نہیں دی جا رہی, نیچرل گیس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی خیبر پختونخوا کو نہیں دی جا رہی, اور خیبر پختونخوا کے اپنے وسائل پر ان کو اختیار اور اپنے وسائل کی دستوری منافع وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اسی طرح مسٹر چیئرمین, نیو مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں اس کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں. وہاں پہ ٹی ڈی پیز کے لیے گزشتہ سال 17 ارب روپے رکھے گئے, 1 پیسہ ریلیز نہیں ہوا. وہاں پہ کمپنسیشن کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے, 1 پیسہ ریلیز نہیں ہوا. وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ آپ نے نیو مرج ڈسٹرکٹ کو, قبائلی خطے کو آپ نے صرف بنایا ہے آپریشن تھیٹر. مسٹر چیئرمین, وہاں پہ اس وقت لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. یہ میرے پاس جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے مطالبے کی لسٹ ہے. وہاں پہ 3G نہیں ہے, 4G نہیں ہے, موبائل کی سروس نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے. لوگ پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو قومی اتحاد ہے, تحصیل برمر قومی اتحاد, یہ ان کا. مسٹر چیئرمین, یہ فقیر ایپی کا جانشین اور پوتا گزشتہ دنوں قتل کیا گیا. آپ کو پتہ ہے فقیر ایپی کون ہے؟ اس سب کانٹیننٹ میں 2 لوگوں کے خلاف برٹش نے ایئر فورس استعمال کیا, ایک حاجی صاحب ترنگزئی اور دوسرا فقیر آف ایپی. مجاہد آزادی تھا, اس مجاہد آزادی کے جانشین خلیفہ, ان کو ملک شیر محمد صاحب, ان کو گزشتہ دنوں ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا. جن لوگوں نے پاکستان آزاد کیا ان کے بچوں کو اس پاکستان کے اندر تحفظ نہیں ہے. انہوں نے بھی ہڑتال کیا ہے اور 20 جون سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں. تو نیو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلے گی, اس کے خلاف احساسی محرومی کے اندر اضافہ ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کے تعاون سے یہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے وہ 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. مالاکن ڈویژن میں اور ارسٹوائل فاٹا میں حکومت نے صرف 1 سال کا ایگزمپٹ کیا ہے. 1 سال کی ایگزمپشن ہمیں قبول نہیں ہے. ان علاقوں میں جنگ جاری ہے, ان علاقوں میں بم دھماکے ہیں, ان علاقوں میں ملیٹنسی ہے, ان علاقوں میں کوئی روزگار نہیں ہے. اس لیے ٹیکس ایگزمپشن مالاکن ڈویژن اور ارسٹوائل فاٹا 10 سال کے لیے اس کی ایگزمپشن, یہ میرا مطالبہ ہے. اسی طرح مسٹر چیئرمین, میں 20-25 منٹ لوگوں نے خطاب کیا ہے, مجھے آپ 2-3 منٹ دے دیں. میں نے تو بات کی نہیں ہے مشتاق صاحب, ویسے آپ پریمبل باندھ رہے ہیں. پی ایس ڈی پی ہے, آپ دیکھیں پشاور جو ڈی آئی خان موٹر وے ہیں, چیک درہ اکنامک زون ہے, دیر چترال موٹر وے ہیں, چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے بجٹ کے اندر, کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال جس سے خیبر پختونخوا فوڈ باسکٹ بن جائے گا, پشاور ڈی آئی خان موٹر وے, پشاور چترال موٹر وے اور چیک درہ اکنامک زون
اگر آپ یہ نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کو ترقی اور حقوق نہیں دینا چاہتے. اسی طرح ہماری ٹوبیکو انڈسٹری ہے, تباہ کر دی ٹوبیکو گروور کو, تباہ کر دیا ٹوبیکو انڈسٹری ہے. ایک ہی ہماری کیش کراب ہے ٹوبیکو, اس کو تباہ کر دیا گیا. اس لیے مسٹر چیئرمین اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا کے لیے. اب میں ایک ایک جملے میں اپنے مطالبات بیان کر کے, آپ چونکہ مجھے وقت نہیں دے رہے تو میں سمیٹ لیتا ہوں اس کو. میرا پہلا ابھی بھی وقت نہیں دے رہا ہوں آپ کو مشتاق صاحب. مسٹر چیئرمین, میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے, اور سود کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ, عشر اور صدقات کے نظام. جامعہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستانی سالانہ $6 ارب کی چیریٹی کر رہے ہیں, $6 ارب کی چیریٹی. اس چیریٹی کو حکومت آرگنائز کرے, اس کو پیٹرنائز کرے تو ہم IMF سے نجات پا سکتے ہیں. تو سود کا خاتمہ, سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنے بجٹ کے اندر جو 14,000 ارب روپے کا بجٹ ہے, اس میں تو آپ 7,000 7,500 کا 55% سود میں دے رہے ہیں. تو سود کا خاتمہ اور زکوٰۃ, عشر اور صدقات کے منظم نظام کا اجرا, جس کے نتیجے میں گیپ جو ہے وہ غریب اور مالدار کے درمیان کم ہوگا, اور جو طبقاتی تقسیم ہے اس کی خاتمے کی طرف ہم جائیں گے. اگر الخدمت کر سکتی ہے, اخوت کر سکتی ہے, شوکت خانم کر سکتی ہے, باقی ادارے یہ کام کر سکتے ہیں, حکومت بہتر انداز سے یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ چیریٹی کو, صدقات کو, زکوٰۃ کو آرگنائز کریں, اور سود جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے اس کو ختم کریں. دوسری چیز مسٹر چیئرمین, سول سروس ریفارمز کر لیں اور پولیس ریفارمز کر لیں, تاکہ اس کے نتیجے میں عوام کو سہولیات ملیں, اور اس کے نتیجے میں کرپشن کا خاتمہ ہو, اور اس کے نتیجے میں گورننس کے اندر بہتری آئے. گورننس کے اندر بہتری آئے گی تو آپ کا بجٹ درست انداز سے یوٹیلائز ہوگا. تیسری چیز مسٹر چیئرمین, ڈیفنس بجٹ کے اندر 31% اضافہ کیا گیا ہے. 1,800 ارب روپے ڈیفنس بجٹ, اور اس کے ساتھ 543 ارب روپے ان کی پینشن وہ سویلین میں ڈال دی گئی. یہ کون سا فراڈ ہے؟ آپ اندازہ کر لیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب آپ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, ڈیفنس بجٹ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں ہے. نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ, غیر جنگی دفاعی اخراجات میں فوری طور پر 50% کٹ لگایا جائے. 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, 62% لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور آپ 31% ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس نیوکلیئر اور میزائل ڈیٹرنس بھی موجود ہے. مسٹر چیئرمین, اس لیے اس میں کمی کی جائے اور اسے غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. مزدور کی تنخواہ 32-30 ہزار روپے, مجھے یہ بتایا جائے وزیر صاحب کہ اس میں بجٹ بنا کر دے دیں. ایک غریب مزدور کے سکول کا, ان کی تعلیم کا, ان کی بجلی گیس کا, ان کے گھر کے کرائے کا, ان کے کھانے پینے کا 30,000 32,000 روپے میں بجٹ مجھے بنا کے دے دیں. لیکن یہ بھی کسی کو نہیں ملتا. بینکوں کے سامنے جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, بڑے شاپنگ مال کے اوپر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, کبھی ٹھہر کر ان سے پوچھو کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنی ڈیوٹی آور ہے. 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10-12 ہزار روپے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے. تو حکومت کی اپنی ریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. مسٹر چیئرمین, اس لیے یہ اضافہ کر دیا جائے اس کے اندر, اور EOBI کی جو پینشن ہے وہ کم از کم 25,000 روپے تک بڑھایا جائے. 25,000 روپے, 10,000 روپے پینشن, 8,000 سے آپ نے 10,000 بڑھا دیے. غریب لوگ ہیں, بوڑھے ہیں, بیوائیں ہیں اس کے اندر, تو 25,000 EOBI کی پینشن. اسی طرح ریڈیو پاکستان کی جو پینشنرز ہیں 4,500 پینشنرز, ان کو 3 ماہ سے پینشن نہیں مل رہا. اور یہ میں حکومت سے کہتا ہوں, گزشتہ عید بھی انہوں نے پینشن کے بغیر گزاری ہے, یہ عید بھی بغیر پینشن کے گزر رہی ہے. ان 4,500 میں سے 1,600 بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں. بد دعائیں نہ لیں. ان چھوٹے یہ 4,000 5,000 یہ لوگ جو ہیں, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ان کو آپ دیا کریں, ان کے پینشن جو ہیں وہ ختم نہ کریں. اسی طرح اس بجٹ میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. 71% یہ ہماری یوتھ ہیں بلو 30, ان کے لیے ایجوکیشن, ایمپلائمنٹ اور انگیجمنٹ کچھ نہیں ہے. سپورٹس نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. 40% نوجوان, گیلپ کی ریسنٹ سروے ہے کہ 40% یوتھ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان سے مایوس ہے. کیوں مایوس ہے؟ آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے, آپ ان کو روزگار نہیں دے رہے. 90 لاکھ نوجوان ڈرگ ایڈکٹس ہیں. 15 سے 30 سال کے ایج بریکٹ میں 90 لاکھ نوجوان آپ کے ڈرگ ایڈکٹس ہیں. اس لیے اس بجٹ میں نوجوان, اور اس بجٹ میں مدارس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. پاکستان کے دینی مدارس 40 لاکھ طلبہ کو پالتے ہیں, 40 لاکھ.
آپ بجٹ کے اندر مستقل مدارس کو علماء کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس قوم کا حصہ ہیں اور سب سے بڑھ کر بہترین کام رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسٹر چیئرمین، میں سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پروٹوکول کلچر کو ختم کریں، سرکاری گاڑی، سرکاری پیٹرول، سرکاری بجلی، سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں۔ 93 رکنی کابینہ ظلم ہے، ظلم، دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یہ بلٹ پروف گاڑیاں، یہ ہیلی کاپٹر، یہ ہوائی جہازوں کا سفر یہ ختم کر لیں۔ یہ میرے پاس مسٹر چیئرمین، یہ میرے پاس رپورٹ ہے یو این ڈی پی کی، یہ دیکھیں یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے ایلیٹ پریویلیج کنزیوم $17.4 بلین آف پاکستان اکانومی، یو این ڈی پی۔ یہ اشرافیہ ہے، یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہے۔ جب تک آپ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ تو جو پراپرٹی مافیا ہے، جو آٹا مافیا ہے، جو سیمنٹ مافیا ہے، جو بینک مافیا ہے، جو آئی پی پیز مافیا ہے، جب تک حکومت ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ابھی نیب نے ایک سرکولر جاری کیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن، ایک اخباری خبر جاری کی تھی، اس میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس میں جہاں ملک ریاض کی بات آتی، میں سمیٹ رہا ہوں، جہاں ملک ریاض کی بات آتی تھی تو کہتا تھا بزنس ٹائکون۔ ابھی آپ کی جہاں مافیا اتنا مضبوط ہو کہ نیب بھی اپنے پریس ریلیز میں ان کا نام تک نہ لے سکے، اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ جو ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں، اور یہ جو شاہی محلات ہیں، ایوانی صدر ہے، ایوانی وزیر اعظم ہے، گورنر ہاؤسز ہیں، سی ایم ہاؤسز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے انسان کے اندر اگر ضمیر ہوگا تو اس غربت کو دیکھتے ہوئے، اس بدترین غربت کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے ان محلات میں رہ سکتا ہے، کیسے اس محلات کے اندر عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار سکتا ہے۔ تو یہ جو ججز ہیں، یہ جو جرنیل ہیں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ اب پاکستان اس طرح کی 1% اشرافیہ کے ساتھ، اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، ان کو راستہ بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات نہیں پا سکتا۔ اور آج تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نے بیان کر دیا کہ آئی ایم ایف کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے، اور جب پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے پھر پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اور میزائل ٹیکنالوجی کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے، پھر کشمیر کے اوپر پاکستان کو سرنڈر کیا جائے، پھر بھارت کی بالادستی کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے، پھر پاکستان کو یورپ اور امریکہ کا سیٹلائٹ سٹیٹ بنا دیا جائے۔ یہی بات تو ہم ایک ساتھ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو $1 ارب نہیں دے گا، آئی ایم ایف آپ کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گا، غلام بنائے گا پاکستان کو۔ بہت شکریہ جناب۔